ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا جی، ججز کو دھمکایا جاتا رہا اور مختلف طریقوں سے ان کو پریشرائز کیا گیا، دباؤ میں ڈالا گیا، دباؤ میں لانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی حربے استعمال کیے گئے۔ اور آج کی رات جو گزری ہے اور جو اس وقت بھی ماحول ہے اسلام آباد کا، راولپنڈی کا، اور وہ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ڈرایا جا رہا ہے، ماحول بنا کے ڈرایا جا رہا ہے۔ کل ریڈ زون کی میں آپ کو بتا دوں کہ ساری رات جو ہے وہاں پہ ہائی الرٹ کر دیا گیا، اور وہاں پہ فورسز تعینات کر دی گئیں، اور جن کی کہ بالکل ضرورت نہیں تھی فورسز تعینات کر دی گئی۔ پھر ٹرکس کے جو ہے فوجی ٹرکس، ان کی موومنٹ کی گئی، ان کو ریڈ زون میں اور ڈی چوک اور پھر شاہراہ دستور، ریڈ زون کے آس پاس اور ریڈ زون کے اندر اس کا گشت کروایا گیا، اور گشت کروا کے اس کی فوٹیج بنوائی گئیں، ویڈیو بنوائی گئیں، ویڈیو پھر میڈیا ہاؤسز کو بھیجی گئیں، اور مختلف اپنے لائک مائنڈڈ جو ہیں ان کو بھیجی گئیں، اور کہا گیا کہ جناب اس کو پھیلاؤ اور اس کو چلاؤ۔ لیکن میڈیا اس میں نہیں آیا اس چکر میں، کیونکہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب بھی اسی طرح کا ماحول بنایا گیا تھا کہ جناب ماشاء اللہ لگ رہا ہے، اور سیک کر دیا گیا ہے، جناب باجوہ صاحب کو سیک کر دیا گیا ہے، اس لیے اب مارشل اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر بھی مارشل اللہ لگ جائے گا۔ اسپیکر کو پریشرائز کیا گیا، اسپیکر کو نہ صرف پریشرائز کیا گیا بلکہ بلیک میل کیا گیا، اور یہ سارا کچھ اس رات کیا گیا 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب۔ اور اسی طریقے سے جو گزشتہ رات ہے وہ بھی ایسی ہی گزری ہے، اور خاص طور پہ اور آج پھر اس میں کیا ہوا جی، فوجی ٹرکس، اس کے بعد سیکورٹی ہائی الرٹ، پھر آئی جی کا وزٹ، پھر پولیس کا گشت، اور یہ سارا کچھ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ اس لیے کی گئی کہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اگر ہماری پسند کا فیصلہ نہ آیا تو پھر ہم ایمرجنسی نافذ کر دیں گے، ہم ماشاء اللہ لگا سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کل ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ تاثر کل رات جو ہے اور وہ نہیں پنپ سکا، اور اس کو بائی نہیں کیا لوگوں نے، میڈیا نے بھی بائی نہیں کیا، میڈیا نے اس طرح سے یہ خبریں نہیں چلائیں جبکہ کہا گیا تھا یہ خبریں چلائیں۔ تو بہرحال کیونکہ اعلی عدلیہ کا مسئلہ ہے، اور پہلے ہی ٹی وی مالکان کو ایک ناکردہ گناہ کی سزا دی جا چکی ہے، اور 34 میڈیا مالکان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں، اے پی این ایس کو توہین عدالت کا نوٹس ہے، سی پی این ای کو توہین عدالت کا نوٹس ہے، پاکستان براڈ کاسٹ ایسوسی ایشن کو توہین عدالت کا نوٹس ہے، اس طریقے سے مختلف جو ہیں وہ توہین عدالت کے نوٹس جا چکے ہیں۔ تو اس لیے میڈیا نے رات یہ کام نہیں کیا۔ ہونا کیا ہے، ہونا یہ ہے کہ آج چونکہ فیصلہ ہے اور فیصلہ 12 بجے سنا دیا جائے گا۔ پہلے کہا گیا کہ جی 3 ممبرز بینچ جو ہے وہ فیصلہ آ کے سنا دے گا خاموشی سے، لیکن اس کے بعد کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی، پھر اب جو ہے وہ 13 کے 13 آنریبل ججز آئیں گے، اور وہ کورٹ روم نمبر 1 میں آئیں گے، اور پھر فیصلہ سنایا جائے گا اور یہ لائیو سنا جائے گا۔ لیکن سارے رات جی ججز کو توڑنے کے لیے، یعنی کہ کل ٹوٹل ججز چاہیے کم از کم، اگر یہ فیصلہ اپنے حق میں لینا ہے، مسلم لیگ نواز نے، پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے اور جے یو آئی نے اگر اپنے حق میں یہ فیصلہ لینا ہے اور مخصوص نشستیں حکمراں جماعتوں کو دینی ہے جو کہ آلریڈی مینڈیٹ چور ہیں، اور ان کو اگر دینی ہے اور ان کو 2/3 اکثریت دلوانی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کم از کم قاضی صاحب کو جو ہیں وہ میجورٹی ججز چاہیے، 13 میں سے کم از کم 7 ججز چاہیے، ایک وہ خود ہیں تو 6 اور ہونے چاہیے۔ تو 6 سے بھی شاید بات نہ بنے، کیونکہ جتنا زیادہ کم مارجن ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ جائے گا، کمزور فیصلہ تصور کیا جائے گا۔ تو اس لیے قاضی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ فلاں فلاں ججز ہیں جی، مینیج کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن بہت زیادہ پھر یہ ٹاسک دیا گیا، پنڈی سے ٹاسک دیا گیا کہ جناب ہمیں ہر صورت میں رزلٹ چاہیے، اور ہر صورت میں ہمیں یہ نمبرز پورے کر کے دیں۔ اس کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہیں ہمارے بہت ہی مشہور و معروف جو بلے باز ہیں اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس کے سامنے، وہ پھر میدان میں اترے اور انہوں نے بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی، ٹاسک کیا گیا، باقاعدہ ٹاسک دیا گیا۔ تو یہ سارا کچھ ساری رات ہوتا رہا اور صبح تک ہوتا رہا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں خاطر خواہ کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہوگی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آج جب فیصلہ سنانے آئیں گے تو کیا بنے گا اور کس طرف جائیں گے، کیونکہ یہاں تک کہا گیا ججز کو کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں دیا تو پھر
ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے اور مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. یہ یہاں تک بھی کنوے کیا گیا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یا کسی بھی طریقے سے کنوے کیا گیا. لیکن یہ چیز جو ہے وہ آنریبل ججز نے بائی نہیں کی، کیونکہ حالات نہیں ہیں، نہ مارشل لا کے حالات ہیں نہ ایمرجنسی کے حالات ہیں، اور چونکہ یہ سسٹم بوسیدہ ہو چکا ہے اور پاکستان کے عوام مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں اور ایک ہلکی سی چنگاری کی ضرورت ہے، تو پاکستان کے عوام جو پھٹ پڑیں گے اور اگر یہ چنگاری لگ گئی کسی بھی لمحے یہ بھڑک سکتی ہے، اور اگر یہ بھڑک اٹھی تو پھر شاید ہی کوئی اس کو کنٹرول کر سکے گا. تو بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں اس لیے بھی پھولے ہوئے ہیں. آج دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے عدت کیس ہے، اور عدت کیس کا فیصلہ ہونا ہے، اور عدت کیس میں بھی آج آخری دن ہے اور سماعت مکمل تقریباً ہو چکی ہے. آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، فیصلہ آ جانا ہے، اور اس میں بھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہے وہ بری ذمہ ہونے چاہیے، ہر صورت میں ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حد تک یہ رجیم جو ہے 9-10 اپریل کے بعد والی رجیم، اور یہ جس حد تک یہ گر سکتی تھی وہ گر چکی ہے. انہوں نے نہ اپنی ماؤں کا خیال کیا، نہ بہنوں کا، نہ بیٹیوں کا، نہ بیویوں کا، نہ بزرگوں کا، کسی کا خیال نہیں کیا، نہ بچوں کا، بلکہ ہر وہ غلط ترین کام کیا ہے، غلیظ ترین کام کیا ہے جو ان سے توقع نہیں کر سکتا انسان کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ کل ایک اپلیکیشن دی گئی پرسوں عدت کیس میں، اور بہت ہی تکلیف دہ کہ کوئی اس حد تک بھی گندا ہو سکتا ہے اور بغیرت ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، ایک پولیٹیکل سیکورنگ کے لیے وہ اپنی اہلیہ کو، اور اس کے بعد پھر اس کے جو سہولت کار ہیں ان پہ اور بھی حیرانی ہوتی ہے. پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے خواتین کی حرمت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. خواتین کی حرمت کا ایسے بیہودہ طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہاں تک بھی جو ہیں ادارے اور حکومتی مشینری، ریاستی مشینری اس حد تک بھی انتقام کی آگ میں اندھے ہو سکتے ہیں کہ وہ شاید. تو ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب یہ سارا کچھ ریورس ہوگا، اور جب ریورس ہوگا تو پھر کچھ سنبھالنے والا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور کل کیس تھا جی، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی تعلیمی اسناد سے متعلق، اور وہ بھی وہی کریکٹر جنہوں نے جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کی درخواست دی، وہی کریکٹر کل نمودار ہوئے اور انہوں نے یہ کام کیا، اور اعتراض عائد کیا گیا تھا، اور اس اعتراض سمیت اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ہیئرنگ کی، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو کہا گیا کہ جی ان کے ریکارڈ کا معائنہ کروایا جائے، تحقیقات کروائی جائیں، رپورٹ طلب کی جائے، اور یہ جج نہیں رہ سکتے، ان کو کام کرنے سے روکا جائے. اور یہ جب ان سے کہا گیا کہ جناب وہ تو 209 جو ہے آرٹیکل 209 ہے سپریم جوڈیشل کونسل، وہاں جائیں اور وہاں جا کے یہ کام کریں. کہتے نہیں ادھر بھی ہم نے دی ہوئی درخواست، آپ اس پہ تحقیقات شروع کروا دیں. تو اس پہ ابھی تک اس کو رکھا ہوا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا. طارق محمود جہانگیری صاحب